السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، میں آپ کا میزبان حافظ عبدالرحیم۔ آئیے ڈالتے ہیں پرائم نیوز میں ایک اہم مدے پر نظر۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ ناظرین، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 100 سالہ تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے جو کچھ کہا اسے آپ سنیے۔ لیکن نریندر مودی ہمارے ملک کے پی ایم کیا کہنا چاہیے تھا وہ تو نہیں کہا، جو نہیں کہنا چاہیے تھا وہ باتیں کہی۔ وہ باتیں کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بغور سماعت فرمائے اور اسے لوگوں تک شیئر کرے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جو کچھ کہا اسے سنتے ہوئے اکثر لوگوں کو یہی لگا ہوگا کہ مودی نے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ یہ اکثر لوگ وہی ہے جو مودی کے ہندوستان میں مسلمانوں کی پستی، بربادی، خوف اور دہشت کے سائے میں زندگی گزارنے کی حقیقی صورتحال سے یا تو ناواقف ہے یا اگر جانتے بھی ہے تو اس سے آنکھیں موندے رہتے ہیں، جیسے کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر طارق منصور۔ مودی نے وہی تقریر کی جو ایک وزیر اعظم کو کرنی چاہیے تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے یہ کہ ملک کے وسائل کا تعلق ہر شہری سے ہے اور ہر شہری کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے۔ مودی نے یہ بھی کہا کہ سر سید کہہ گئے کہ اپنے وطن سے لگاؤ رکھنے کا اولین فرض ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ سر سید احمد خان یہ کہہ گئے کہ وطن سے محبت رکھو اور وہ تمام لوگوں کی کامیابی کے لیے کام کرے۔ مودی نے آئین کا تذکرہ کیا جس میں بلا امتیاز مذہب ہر شہری کو اس کے حقوق کی یقین دہانی دلائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی اس کے مذہب کی وجہ سے پیچھے نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ انہوں نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی بات کی ہے اور ایسے اپنی سرکار کے کارنامے گنوائے۔ ویسے بھی مودی سرکار کے بڑے بڑے کارنامے ہیں جو ہم سب کو پتہ ہے، اور مودی نے 100 سالہ تقریب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 100 سالہ تقریب میں بھی اپنی پارٹی کے بڑے بڑے کارنامے گنوائے۔ اپنی سرکار کے کارنامے گنوانے کے بعد یہ کہا کہ مسلم بچیاں تعلیم کے حصول میں پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے مسلم یونیورسٹی کی خدمات کا، اس کے توسط سے دنیا کے بہت سے ممالک سے بننے والے مضبوط رشتوں کا، کورونا وبا سے جنگ میں اس کی پیش قدمی کا اور 3 طلاق کو ختم کرنے کے نتیجے میں مسلم خواتین کی ہر شعبے میں خود انحصاری کا بھی تذکرہ کیا۔ ہاں، اگر تذکرہ نہیں کیا تو مسلم یونیورسٹی کے ان طلباء کا نہیں کیا جو CAA مخالف تحریک میں، NRC میں مودی اور یوگی کی پولیس کے لاٹھے اور ڈنڈوں کے زد پر تھے، جن پر آنسو گیس کے گولے داغے گئے، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا اور بڑی بے دردی سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ ملکوں کے دیش دروہی ہے، آتنکوادی ہے۔ اس طریقے سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء پر بی جے پی نے ظلم و زیادتی کی، جس کا تذکرہ مودی سرکار نے اپنی 100 سالہ تقریب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نہیں کیا۔ یہ ناانصافی کی بات ہے، اور کیا کیا باتیں مودی جی نے نہیں کی وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے، اس کو بغور سماعت فرمائے۔ ایسے ہی ان پر آنسو گیس کے گولے داغے جانے کے بعد انہیں حراست میں لے کر سخت ترین دفعات کے تحت گرفتار بھی کیا گیا اور کال کوٹڑیوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ لوگوں کو 15 دسمبر 2019 کی کالی رات اور پولیس کا قہر اور یو پی کی وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ یوگی کا جھوٹ آج بھی یاد ہے، بھلے وزیر اعظم بھول گئے ہو۔ کیا کہا تھا یوگی نے؟ یہ کہ یونیورسٹی کے 15,000 طلبہ علی گڑھ کو جلانے کے لیے سڑکوں پر اترے تھے، لہذا پولیس کیمپس میں داخل ہوئی تھی اور حالات کو قابو میں کیا تھا، یعنی مسلم یونیورسٹی کے طلبہ فسادی تھے، یہ پولیس کا کہنا تھا۔ CAA کے خلاف احتجاج بھی تو اسی حق کی جنگ تھی جو آئین نے دی ہے۔ ملک کے آئین نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ جب کچھ غلط ہو رہا ہے تو سڑکوں پر نکلو، اس کا مقابلہ کرو اور حکومت کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرو۔ ایسے ہی CAA کے خلاف احتجاج بھی تو اسی حق کی جنگ تھی جو آئین نے دیے اور جو بالکل آئینی ڈھنگ سے لڑی جا رہی تھی، لیکن آپ کے دست راست یوگی اور امت شاہ نے اسے تشدد میں تبدیل کر دیا تھا۔ تذکرہ نہیں کیا تھا
तस्करा नहीं किया मोदी ने तो सरकार की उस अदालती दरखास्त का नहीं था जिसमें यह कहा गया है कि एएमयू अक़लियती इदारा नहीं है। बिलअल्फाज दीगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम इदारा नहीं है। ये ना जाने कौन सा सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास की बात है जो मोदी जी ने की। मोदी ने ये तो कहा कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि जिन्हें उन्होंने कभी कुत्ते का पिल्ला कहा था, भला उनके साथ कोई कैसे काम कर सकता है। उन्हें तो हमेशा कोई गिरिराज सिंह, कोई साध्वी प्राची तो कोई साक्षी महाराज पाकिस्तान चले जाने की नसीहत देता नजर आता है। अगर मोदी ने तस्करा नहीं किया तो उस बात का कि इसी यूनिवर्सिटी को मुल्क दुश्मनों का गढ़ कहा गया था। ये भी बीजेपी के एक रुकन पार्लियामेंट सतीश गौतम थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर एक हंगामा खड़ा कर दिया था। एक ऐसा हंगामा जिसने पुलिस और गुंडों को तलबा पर तशद्दुद का मौका फराहम किया था। क्या मोदी भूल गए कि इसी यूनिवर्सिटी को राजा महेंद्र प्रताप की सालगिरह मनाने और मंदिर बनाने के लिए तहरीक चलाने के बहाने फूंकने की नापाक साजिश भाजपाइयों ने ही रची थी। वजीर आजम हमारे मुल्क के वजीर आजम है मोदी जी, और वो किसी तहरीक, किसी तंजीम, किसी धर्म और किसी मसलक और किसी जमात के पीएम नहीं है, बल्कि मुल्कों के पीएम है। तो मुल्क के वजीर आजम को ऐसी बात करना चाहिए जो मुल्क के हित में हो, मुल्क में इंसाफ और अमन कायम हो। ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे फसाद भड़के और एक धर्म के लोगों को ठेस पहुंचे। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोदी जी ने वही भाषण दिया जो फिर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने वाला है।